فرمایا خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت اسی طرح کی ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی۔ جب سر کٹ جائے تو پورا جسم سایہ ہو جاتا ہے، اور جب صبر نہ رہے تو سارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دین میں صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کے بغیر جسم میں فائدہ کوئی نہیں، صبر کے بغیر ایمان کوئی نہیں۔ صبر یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں اپنی آبرو کے معاملے میں، اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنی شان کے معاملے میں غضبناک کر دے تو درگزر کرتے ہوئے اعراض کرو، یہی انسان کی بلندی ہے۔ یہ صبر سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام۔ نفل پڑھنا آسان، تسبیح پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، صدقہ کرنا آسان، اور اپنے اوپر قابو پانا بہت مشکل کام۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اسی چیز کی تو مشق کرنی ہے، اپنی طبیعت پہ، اپنی زبان پہ، اپنی جذبات پہ، اپنے رویوں پہ قابو پانا۔ رمضان تو صبر کا مہینہ ہے۔ تو فرمانے لگے خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت اسی طرح کی ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی۔ جب سر کٹ جائے تو پورا جسم ضائع ہو جاتا ہے، صبر کوئی نہیں تو ایمان کوئی نہیں، ایمان سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ صبر یہ ہے جب تم کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں اپنی آبرو کے معاملے میں، اپنی شان کے معاملے میں، اپنی عزت کے معاملے میں غضبناک کر دے تو درگزر کرتے ہوئے اعراض کرو، یہی انسان کی بلندی ہے۔ سب سے مشکل، میں عرض کر رہا ہوں سب سے مشکل کام، اور یہی رمضان ہے۔ رمضان کیا ہے؟ نام صبر کا۔ رمضان کیا ہے؟ نام صبر کا۔ رمضان کیا ہے؟ نام صبر کا۔ یہ چیز ہے صبر، صبر، صبر۔ اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا کون سا کمال ہے؟ یہ تو عدل کا بدلہ ہے۔ ناگواریوں کے ساتھ اور ناگواری کے ساتھ پیش آنے والے کے ساتھ اچھا کہنا بڑا دل گردی کی بات ہے۔ یہ چیز آدمی آ جائے تو زندگی بڑی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بچوں میں ناگواری آتی ہے، اہلیے کی طرف سے ناگواری آتی ہے، دوستوں کی طرف سے ناگواری آتی ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے ناگواری آتی ہے۔ قدم قدم پہ صبر کا امتحان ہوتا ہے، قدم قدم پہ، قدم قدم۔ اور یہ ایمان کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور یہ ایمان کی کتنی اہم چیز ہے۔ فرمایا سر کے بغیر جسم کوئی نہیں، صبر کے بغیر ایمان کوئی نہیں، اور یہ سب سے مشکل کام۔ اور فرمانے لگے کہ بھائی یہ ہے صبر، یہی انسان کی بلندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ہے، جسے خوف خدا ہو وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر تسکین حاصل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جسے خوف خدا ہو وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر تسکین حاصل نہیں کر سکتا۔ جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں میں اپنی مرضی سے عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے ارادوں میں اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ارادے میں اللہ کی مرضی کیا ہے، میرے اس ارادے میں اللہ کی مرضی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چند چیزیں ہیں جو نجات دیتی ہیں آدمی کو، ان میں ایک چیز ہے بالقول بالحق فی الرضا والسخط، ہر حال میں انصاف کی بات کہنا، صحیح بات کہنا، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غصے کا موقع ہو۔
غصے کے اندر بھی اس کی زبان سے ناانصافی کی بات نہیں، زیادتی کی بات نہیں، بے صبری کی بات نہیں. اللہ کے نے فرمایا 3 چیزیں ایسی جو آدمی کو نجات دے دیں گے. ایک فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے سامنے بھی، خلوت اور تنہائی میں بھی تقوی اختیار کرنا. اور دوسرا، ہر حال میں سچی بات، انصاف کی بات، حق بات کہنا، چاہے غصے کی کیفیت ہو چاہے عام حالت ہو. اور تیسری بات فرمائی والقصد فی الغنى والفقر، ہر حال میں میانہ روی سے چلنا، فقر میں بھی خوشحالی میں بھی. دولت بہت ہے تب بھی طریقے سے زندگی گزارنا، نہیں ہے تو نہیں ہوتی. ہاں، تو میانہ روی سے زندگی گزارنا. اللہ کے نبی فرمائی وہ 3 خوبیاں ہیں جو آدمی کے لیے نجات کو آسان کر دیتی ہیں. تو ہر حال میں اپنے ارادوں میں یہ دیکھنا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے. فرمایا جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں پر اپنی مرضی سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا. اگر لوگوں میں خوف آخرت میں ہوتا تو دنیا کے مناظر بالکل ہی مختلف ہوتے. یعنی ہر کوئی من مانی کر کے دنیا کا نظام تہ و بالا کر دیتا. ایک اللہ کا ڈر ہی تو ہے اور ایک آخرت کی فکر ہی تو ہے. کچھ انسانی ماحول نظر آتا ہے، ورنہ تو درندگی درندگی ہوتی، ورنہ تو درندگی درندگی ہوتی. فرمایا اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہو اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دو. اللہ ہمیں وہ نظر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں وہ نگاہ نصیب فرما دے کہ جس سے ہمیں اپنے عیب نظر آنے لگ جائے. سب کے تو آتے ہیں، سب کے تو آتے ہیں. اللہ ہمیں وہ نظر نصیب فرما دے، وہ نگاہ نصیب فرما دے جس سے مجھے اپنی کمیاں نظر آنے لگ جائیں. عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں اللہ ہمیں وہ نگاہ نصیب فرما دے. بدقسمتی سے دین کی سطح اتنی گر گئی ہے، اتنی گر گئی ہے کہ ہر آدمی ہمیں اپنے سے کم تر ہی لگتا ہے اور ہر آدمی کے مقابلے میں ہمیں اپنی بزرگی نظر آتی ہے. اس لیے اگر میں 4 پڑھ رہا ہوں تو اس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جو 4 بھی نہیں پڑھتے تو میں تو بزرگ ہو گیا. اور اگر میرا سارا دین مسجد تک ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں جو مسجد میں نہیں ہے تو ولی اللہ ہو گیا. تو وہ نگاہ ہی نہیں رہی جس سے مجھے اپنے عیب نظر آئے، کمیاں نظر آئے. جہاں دین کی سطح بلند تھی وہاں یہ نگاہ بہت تیز تھی. وہاں تو یہ تھا نافق حنظلہ ناکف حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے بھائی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے. تو وہ دین کی سطح اتنی بلند ہے کہ وہ نگاہ نکل گئی، وہ نگاہ مل گئی کہ اپنی کمیاں نظر آنے لگ گئی.